میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بقرہ رسول اللہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کے نام بقرہ نہیں دیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے۔ محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کرنا کیسا ہے، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ تر لوگ قربانی کرتے ہیں 6 حصے جو ہے اپنے لیے کرتے ہیں، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں قربانی کے لیے۔ تو ایسا عمل کرنا کیسا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، کیا معاملات ہیں اس کے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بریلوی علماء موجود ہے۔ حناف کا جو ایک حصہ ہے ٹوٹا ہوا، اس کے اندر جو بریلوی ہوتے ہیں علماء، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ان کا نام مجھے نہیں پتہ، لیکن شروع کرتے ہیں۔ اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، صحیح ہے، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں، نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے، اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سنا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی۔ گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی۔ تو مومن کہے گا تو آ گیا، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیں۔ ایک دینا خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ان کو؟ جی
غریبوں کو کیا دینا ہے؟ نال چھڑکا نہیں دینی ہے 250 آ بھی گئے ہو تسی اجے تو کھل بھی نہیں لائی چھڑکا نہیں دینی ہے اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا اور اللہ پاک سے ڈرا کر بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے. میں یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا, یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے, کچھ کا کچھ کر دیتا ہے. تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا. تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے, تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے. جھڑکے نہ دے ہوتے بہ جا, تو آ بھی گیا ایسے نہ کر, ایسے نہ کر بالکل. بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے, وقار دے. غریب کو گوشت دینا ہے, ساتھ جھڑکے نہیں دینی. صحیح, بالکل صحیح. اور اس کو بڑی عجیب بات ہے, چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 2 پنکھے چل رہے ہیں اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی, بس کر یار بس کر. بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. ڈر اس کی بے نیازی سے. دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا, بس آ گیا, اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. اور اسی پہ اکتفا کر. اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے, اگلے گھر بھی جانا ہے. جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھرڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں. ظلم ہے. جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو, جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو, انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. اور آپ بھی کسائی کی منت کریں, لڑائی نہیں کریں, گزارش کریں کہ ذرا ٹھہر جا یار, 2 منٹ ٹھہر, ٹھنڈا ہونے دے اسے, ٹھنڈا ہونے دے. زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اتنا ظلم میں نے دیکھا, اسی وقت اس نے لٹکا دیا, پیر کاٹنے لگ گیا. فٹافٹ نہ, ٹھنڈا ہونے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائے اچھے طریقے سے, کچھ نہیں ہونے لگا. تو آپ نے موقف سن لیا ان کا, علماء کا. انہوں نے یہی کہا کہ پہلے تو کہانی آپ کے سامنے پیش کری اور کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ پیش نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت کی ہو, صحابہ کرام سے ثابت کی ہو, تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. دوسرے علماء کی طرف چلتے ہیں, ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہم نے نیا گھر بنوایا ہے, ہم وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں. دونوں کام ہی بہت اچھے کر رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. جملہ سمجھیں گے آپ یا نہیں؟ غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہو گیا. قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے, ایک جگہ بھی نہیں. وما احل ایک جگہ ہے وما احل بہ لغیر اللہ, اور دوسری جگہ ہے وما احل لغیر اللہ بہ. قرآن کے 2 مقامات فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام کیا گیا وہ حرام ہو گیا. بالکل صحیح. اب آپ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بکرا رسول اللہ کے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے, لیکن آپ کے نام بکرا نہیں دیا جا سکتا. ہاں, جو دوسرا ذرا تھوڑا صحیح جملہ کریں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایصال ثواب کے لیے بکرا ذبح کرنا ہے. اگر یہ کہیں تو ایک طرف سے بات معقول ہو جائے گی کہ جملہ صحیح ہے, لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں گناہ گار, مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے, دادا دادی گناہ گار تھے, جن پہ ہمارے حقوق ہیں بہت زیادہ, اور پتہ ہے گناہ گار ہیں. ان کے سوا ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے نبی, ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, وہاں صدقے تمہارے کی کیا ضرورت ہے؟ کام کریں جس کا کوئی معقول سبب نظر آ رہا ہو کہ بھائی گناہ گار ہے, اس کی طرف سے صدقہ کا والدین کے لیے کریں, دادا دادی نانا نانی کے لیے کریں. جملہ بھی غلط اور کام بھی غلط. تو آپ نے موقف سن لیا ان کا بھی, بہت اچھی بات بتائیے, آپ تک پہنچائی. اور چلیے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کو موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تیسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں بھائی کا جو سوال تھا, اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں, بڑے جانور. ایک تو رسول اللہ کا رہتا, پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں. مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا. 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو, چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے. 7 لوگ 250 ڈال کے ایک حصہ بنتا. اس کا کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی. جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے, پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی. اگر اس کو
बहस की हद तक मान लिया सही तो भी उससे क्या बात निकलती वो रखना चाह रहा हूँ। बहस की हद तक सही मान भी लिया जाए तो उससे क्या बात निकलती वो रख रहा हूँ आपके सामने। पहले सही हज़रत अली रजी अल्लाह रसूलुल्लाह हदीस में अल्फाज है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद भी एक जानवर ज़ुबह करते थे। किसी ने कहा अली तुम ज़ुबह क्यों करते हो? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी। बिल्कुल सही है। तो इस ज़ईफ़ हदीस पे ले भी ले जाते से मसला साबित ये होता है जो मैयत वसीयत कर जाए उसकी कुर्बानी जायज़ है ना। रसूलुल्लाह ने उनको की थी। कभी हज़रत अबू बकर ने कुर्बानी की अल्लाह के रसूल की, जबकि हज़रत आयशा जिंदा थी रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बीवी थी अल्लाह के रसूल की, ये ससुर है, दोनों ने किया कभी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे जो आपके ससुर थे, उनकी बेटी हफ्सा जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी वो भी जिंदा थी आपके वफात के बाद, दोनों ने किए कभी कि मेरे शौहर को सवाब पहुंचे, मेरे दामाद और मेरे नबी को सवाब पहुंचे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह जो कि आपके 2 मरतबा दामाद बने, आपने कभी अपने ससुर के लिए किया क्या? खाली अली रज़ी अल्लाह कर रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह की वफात के बाद किसी और ने किया कि हसन हुसैन और दीगर ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा? नहीं। तो पता चला अगर इस ज़ईफ़ रिवायत ले भी ली जाए तो पता चलता है जो मैयत वसीयत करे उसके तरफ से कुर्बानी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने हमको वसीयत नहीं की है, तो लिहाजा उस हिस्से की जरूरत नहीं है। लोग हर जानवर में डालते तो इंडिया में जनरली एक जानवर सिर्फ 6 हिस्से होते हैं, एक रसूलुल्लाह फिक्स सब डाल देते, उस पर फिर ये कि तुम भी पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं। अब ये आपकी मजबूरी भाई, वो पैसों को आप सदका समझ के दे दीजिए कि क्या करना है, क्योंकि वो 7 हिस्से होते ही नहीं, 6 हिस्से होते हैं और वो 6 हिस्से वालों को मिलकर 7वें हिस्से को स्पॉन्सर करना पड़ता है। ठीक, तो बहरहाल ये आपकी मजबूरी है। ऐसी जगह जाइए जहाँ वो हिस्सा नहीं लिया जा रहा तो खुद कीमत कम हो जाती है उसकी। बहरहाल ये डिपेंड है आपके ऊपर, वो आपकी मजबूरी और आपके। तो आपने एडवोकेट फैसल साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने बता दिया हदीस के ज़रिए भी हज़रत अली की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मिलती है तो उसके हिसाब से भी बता दिया कि वो जो है हदीस ज़ईफ़ है, और जो है अगर उसको मान भी लिया जाए तो हज़रत अली के बाद किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी नहीं की सहाबा कराम में से किसी में। तो चलिए अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शुरू करते हैं। अली भी अपना सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से या अपने फौत शुदा माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है? देखिए जी, कुर्बानी के दिनों में चंद क्रिटिकल क्वेश्चन जो है उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार ये भी समझते हैं कि आपकी तरफ से जानवर कुर्बान किया जाए। मोहब्बत का इजहार तो इसमें तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो चीज़ मशरू भी हो। इस हवाले से एक हदीस पेश की जाती है जामे तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद से कि मौला अली अलैहिस्सलाम हर साल 2 मेंढे कुर्बान करते थे। तो आपसे किसी ने पूछा आप 2 मेंढे क्यों कुर्बान करते हैं? उन्होंने कहा मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि ऐ अली मेरे बाद भी तुमने 1 मेंढा मेरी तरफ से कुर्बान करना है। तो एक मैं अपना करता हूँ, एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से करता हूँ। अब ये रवायत जो है ना जी, ये कमज़ोर है। इसमें शरीक अल-क़ादी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को लिया है लेकिन उस पर जिरा कोई नहीं किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल नकल किया है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और अगर कोई कुर्बानी करेगा तो वो सदका शुमार होगी। जिस तरह से मैयत की तरफ से आप सदका और खैरात तो कर सकते हैं ना, मैयत को तो सवाब पहुंचता है सदका और खैरात का। मसला 74 मेरा इसाले सवाब के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जो मैयत की तरफ से कुर्बानी की जाएगी ना, फिर वो चूंकि सदका है मैयत की तरफ से, वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। और फिर इसमें इम्प्लाइड है कि फिर गाय में हिस्सा नहीं डाल सकता, वो पूरा बकरा ही मैयत की तरफ से देना होगा। और बेसिकली वो कुर्बानी नहीं हो रही होगी बल्कि वो सदका हो रहा होगा, सदका हो रहा होगा, और वो आप खुद नहीं खा सकते, इसाले सवाब के लिए हो रहा होगा। बाकी जो लोग अब इस मामले में इज्तिहादन कहते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भी हो सकती है, उसकी दलील वो पकड़ते हैं वो मुस्लिम की हदीस से कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब चतकुबरे मेंढे कुर्बान किए तो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन, कि अल्लाह इसे कबूल कर ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनकी आल की तरफ से और उनकी उम्मत की तरफ से। तो ये तो नबी इस्लाम की खुसूसियत थी, क्योंकि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों पर उससे बढ़कर हक रखते हैं, और मोमिनीन की माएँ हैं उनकी बीवियाँ जो है नबी इस्लाम की। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि जब अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को वुसअत दी, तो जब कभी कोई मकरूज का जनाजा लाया जाता था ना, तो उस वुसअत से पहले तो आप कहते थे कि जब तक इसका कर्जा नहीं उतरता मैं जनाजा नहीं बनाऊंगा, और जब मकरूज का जनाजा वुसअत के बाद आता तो आप फरमाते हैं कि कुरान में आयत है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि मैं इसका कर्ज उतारूं। आप इस्लाम ने यानी खाली उस रिश्ते को अवेल नहीं किया
یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے, اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر, لیکن جب اس میں اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلوات بر محمد والی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے, آل کی طرف سے, امت کی طرف سے, وہ کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے, اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے, لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا, عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے, کہ پھر اس طرح گوشت خیرات کیا جائے گا. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے, یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگایا نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں, وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا, حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر, اگر آپ کے عام امتی, تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر, وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے, میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی الاسلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا, کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے, 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں, ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. والاغلال التي كانت عليهم, اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں, جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں, جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے, جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا, راستے میں جتنے مزار ہیں نا, دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا, اتنے ڈرے ہوئے ہیں, دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا, اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. بالکل صحیح ہے. سو دوستو آپ نے موقف سن لیا سارے علماء کرام کا. تو ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اس حوالے سے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر دیجیے گا. ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.